بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آج آیا صوفیہ کا واپس مسجد میں تبدیل ہونا اور اقوام مغرب میں بوکھلاہٹ اس پر ریسرچ و تجزیہ پیش کریں گے تاکہ میڈیا کی اس مسلسل شور و غل میں چھپے حقائق سب کے سامنے آ جائیں۔ اور ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو آیا صوفیہ کے متعلق کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن شیئر کرتے ہوئے۔ یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، مطلب یہ دنیا کے ان تاریخی مقامات میں سے ہے جو اقوام عالم میں اینشینٹ اور بہت ہی قیمتی اور ویلیوبل سمجھی جاتی ہے، اور یہ 537 عیسوی میں بحیثیت کیتھیڈرل تعمیر ہوئی، اور یہ امپیریل کیپٹل آف کنسٹنٹینوپل جو آج کا استنبول ہے اور بینزنٹائن امپائر کا اپنے وقت کا سب سے بڑا چرچ ہے۔ آیا صوفیہ بہت ہی مختصر عرصہ میں تعمیر ہوئی، اس کو تقریباً 6 سال لگے، جبکہ اس کا سٹرکچر بہت انارمس اور ہیوج ہے اور بہت ہی شاندار ہے۔ 1204 سے لے کر 1261 تک، جبکہ ان سالوں میں اس کو رومن کیتھولک کیتھیڈرل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد 1453 میں 1453 عیسوی میں جب یہ شہر سلطنت عثمانیہ نے فتح کر لیا تو سلطان عبدالحمید ثانی نے اس کو خرید کر بطور مسجد عوام کے لیے ہدیہ کر دیا، اور اس پر کئی ادوار گزرے جن میں اس کو تہس و نہس کیا گیا، اس پر زلزلے آئے اور اس میں کئی نقصانات ہوئے، لیکن یہ ترکی گورنمنٹ کے اندر اس پر بہت ریفربشمنٹ تعمیر کیا گیا اور اس کو اچھی کنڈیشن میں رکھا گیا۔ آج سے تقریباً 86 سال پہلے جب اتا ترک، جو کہ ترکی کے اس وقت کے لیڈر تھے اور سیکولر مائنڈڈ، یہود و نصارہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد آیا صوفیہ کو میوزیم میں بدل ڈالا۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے پیچھے یہود و نصارہ کی سازش اور ینگ ٹرک موومنٹ کے نام سے سیکولر اور لبرل مغرب چھتر چاٹ طبقہ متحرک تھا، اور یہ ترک ارطغرل غازی کی نسل سے ایمان اور صفات کے اثاثے چھیننے میں بالآخر کامیاب ہو گئے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دین سے نفرت و دوری پیدا کر کے ایک وقت کی خوددار اور مجاہد قوم جو دنیا کے اکثر حصہ پر حکمران تھی، اس کو مغلوب کر کے رکھ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ سیاسی ورلڈ کے مطابق آیا صوفیہ سلطان عبدالحمید ثانی کی ذاتی ملکیت تھی، اس کو دوبارہ، اور جس کی وجہ سے اس میں رد و بدل کا فیصلہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ ان کی پیپر ورک ہے، اس میں تحریر ہے کہ اس کو بطور مسجد ہی رکھا جائے۔ اب ایک عرصہ تک ایک ترکی میں یہ کیس چلتا رہا، اور پھر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ آیا صوفیہ سلطان عبدالحمید ثانی کی کاغذات میں لکھی ہوئی وصیت کے مطابق مسجد ہی میں میوزیم سے بدل کر تبدیل کی جائے، اور اس کو تادم آخر مسجد ہی میں رہنا چاہیے۔ اور اس کا اعلان پریزیڈنٹ اردوغان نے کیا کہ آیا صوفیہ مسجد کو بطور عبادت سب کے لیے کھولا جائے گا۔ جب 24 جولائی بروز جمعۃ المبارک جب سلطان محمد فاتح کی تلوار کو تھام کر خطیب مسجد آیا صوفیہ ممبر کے زینے چڑھنے لگے تو اہل مغرب کے سینوں میں ابال کھاتے جذبات چھپ نہ سکے۔ یہ انفارمیشن وار کا زمانہ ہے۔ قوموں کے ذہن اور حوصلوں کو اس پلیٹ فارم پر پسپا کرنا بالکل اتنا ہی ضروری ہے جتنا میدان جنگ میں ہتھیاروں سے زمینوں اور علاقوں کا فتح کرنا۔ اس پس منظر میں ترکی نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو خوب استعمال کیا۔ ترک نوجوانوں میں اسلام اور قومیت کا جذبہ دوبارہ سے گرمایا، اور پھر اس کو ٹھیک اسی طرح تاریخی کردار کو فیکٹ اور فکشن کے ذریعے ایک نیا ویژن پیش کیا، جس میں خود اعتمادی، اسلام میں کامیابی اور اپنے اصلاح پر فخر۔ یہ ایک آزمودہ فارمولہ استعمال کرتے ہوئے قوم کو مغربی معاشرے کے قدموں میں سر بسجود ہونے سے روکنے کی کامیاب کوشش کی۔ اب ایک لمبے عرصے کے بعد، تقریباً 86 سال کے بعد، آیا صوفیہ ایک سمبولک آغاز ہے۔ ترک حکومت اپنی تاریخی مقامات کو اسی طرح بحفاظت پرزرو کرتے رہیں گے جیسے صدیوں سے کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوتھے کروسیڈ کے دوران آیا صوفیہ کا جو طاس ناس کیا گیا
اور زلزلوں میں جو نقصان ہوا اس کو اسی طرح دوبارہ رینوویٹ کیا گیا، ریفربش کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ روسی مورخ اوسپنسکی کے مطابق آیا صوفیہ کی ریسٹوریشن اور ریفربشمنٹ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ترکوں کو استنبول کے مونومنٹ کی سمجھ بوجھ شاید کروسیڈر سے بھی زیادہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریزیڈنٹ اردگان کا آیا صوفیہ میں تلاوت کلام پاک کرنا مسلم امت کو ایک نیا رخ دیتا ہے، ایک نیا عنوان دیتا ہے۔ اسلام زیور ہے نہ کہ داغ جس کو چھپایا جائے۔ یہ کامیابی کے وہ پر ہیں جن کا استعمال کر کے علماء نے مصطفیٰ سمندروں پر چلے اور دنیا کو اپنے سامنے سرنگو کیا، اور پھر بعد میں آنے والے اپنے اس قیمتی زیور سے نابلد ہوئے، اس قیمتی ہیرے کو نالی میں پھینک کر مغرب کے پاؤں چاٹنے لگے۔ لیکن ایک بار پھر وارثین سلطنت عثمانیہ اپنے پرانے کردار کو اپنے سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ وہ دین اور اس کی تمام اوصاف سے مزین ہیں جن کے سبب اقوام عالم ان کے راستے کو باطل کے ذریعے روکنے میں ناکام رہیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیڑھیاں درجہ بے درجہ چڑھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہمت اور حکمت چاہیے ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ ایک رات میں نہیں بنی اور نہ ہی اللہ دین کے چراغ کا کام ہے، بلکہ منتر الغازی جیسے مجاہدین، محنت اور دیگر ترک قبائل کا اللہ کے دین کے لیے سر پر کفن باندھنے سے آخری سلطان تک مسلسل محنت ہوئی، اور آج بھی رجب طیب اردگان اس دور کے ارطغرل الغازی سے کم نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بلکہ مغرب کا میڈیا اپنی بوکھلاہٹ اور مغربی طاقتوں کی چڑچڑاہٹ اپنی پریشانی سے بتا رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔